الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اگر ہم ان لوگوں پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں یہ مبتلا ہیں آج کل اسے دور کر دیں، تو یہ اپنی سرکشی میں، اپنی انانیت، غرور و تکبر میں اور بہک کر آگے نکل جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے، نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ آج انشاءاللہ 18واں پارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں 2 سورے مکمل آئیں گے، سورۃ المومنون اور سورۃ النور، اور پھر اس کے بعد میں کچھ حصہ آئے گا سورۃ الفرقان کا۔ تو تینوں سوروں میں 2 سوروں کے بیچ میں مدنی 2 سورے مکی ہیں، سورۃ المومنون اور سورۃ الفرقان، اور سورہ نور مدنی سورہ ہے۔ انہی بیس کے قرآن کی یہ سورے کس سال نازل ہوئے ہوں گے، کیا معاملات ہیں، مکے میں کیا تبلیغ ہو رہی تھی، مدینہ منورہ میں جب سورہ نازل ہوئے تو کیا مسئلے پیش آ رہے تھے، اس کے لیے میں نے ایک ترتیب بنائی تھی سوروں کے نزول کی، کہ موجودہ جو قرآن کا انداز قرآن ہمارے گھروں میں ہے، یہ کمپائلڈ قرآن ہے، جبکہ میں نے جو سیریز بنائی تھی وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورے کس ترتیب میں نازل ہوئے ہوں گے، تاکہ ایک سال کے لحاظ سے سورے لیے جائیں، ان کا بیک گراؤنڈ بیان کیا جائے، اور پھر سیرت سے ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اور قرآن مجید ہم کو ہمارے نبی کی زندگی کے واقعات بیان کرے۔ چلیے آئیے، آج جو سورہ کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، یہ ہے سورہ مومنون، سورۃ المومنون۔ یہ موجودہ قرآن میں 23 نمبر پر ہے۔ ایک اور سورہ ملے گا سورہ مومن، یہ 40 نمبر کا ہے۔ وہاں سنگولر بات ہو رہی، یہاں پر پلورل بات ہو رہی ہے۔ یہ سورہ 7ویں ہجری میں 7ویں نبوت میں نازل ہوا، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ مکی دور کو ہم نبوت کا دور کہیں گے، مدینے کو ہم ہجری سال سے شمار کریں گے۔ یہ ٹرمینالوجی ہمیں ذرا سمجھ لینی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے۔ یعنی نبوت کا 7واں سال ہے۔ 6 سال کے اختتام پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سورہ سورۃ المومنون جب نازل ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ پر وہی نازل ہونے کے آثار شروع ہو گئے، آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، پیشانی پر آپ کے پسینے کے قطرے جمع ہوئے، اور ایسی حالت میں صحابہ اکرام بہت ہی سہم کر، بہت ہی احتیاط سے اپنی سانسوں کو تک روک کے ایسا ادب سے بیٹھتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب وحی کے نزول کا سلسلہ رک گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، مجھ پر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ تو یہ تھا سورۃ المومنون، اور اس کی ابتدائی آیات کے شروع میں اللہ فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ صرف اگر یہاں بات ختم ہو جاتی تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کہتے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم گواہی دیتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے یہاں پر. اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع و خضوع کیا ہے؟ جتنی بڑی ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اتنی ہی آدمی عاجزی اختیار کرے اور شعوری طور پر کرے. یہ نہیں کہ برائے نام اب میں نماز میں کھڑا ہوں خواہ کہ میں ہلنا شروع کر دوں. یہ خشوع و خضوع نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے. یہ مزہ تو جب ہے کہ اللہ کی بزرگی ہمارے دلوں پر چھا جائے، طاری ہو جائے. اور یہ کیسے ہوگا؟ صرف یہ مسئلے پہ غور کیجیے. اللہ نے کن فرمایا، ایک لفظ کائنات میں گونجا جس کو آج کی سائنس کہہ رہی ہے اٹ واز اے بگ بینگ. کائنات بگ بینگ کی شکل میں بنی. مجھے سائنس کے الفاظ میں کوئی حیرانی نہیں، اس لیے کہ میں سیرت پڑھ چکا ہوں. سیرت میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 ستہ کا مطالعہ کر چکا ہوں. اور حدیث نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا کن. اب یقین مانیے اللہ کی شان، اس کی بزرگی، اس کی ہستی، اس کی قدرت، ان تمام چیزوں سے اس پوری آواز کائنات میں اللہ کی آواز کیسے گونجی ہوگی. اور کیا حکم تھا وہ اللہ کا؟ کن ہو جا فیکون. ساری چیزیں بن گئی. آج دیکھیے پرانے زمانے کے لوگوں کا مجھے اندازہ نہیں، آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نے ہم کو پوری کائنات کی تقریباً چیزیں بتا دی ہیں. آج ہم کائنات کے جس ایک چھوٹے سے ذرہ نما پلانیٹ پر رہتے ہیں، زمین پر، ارتھ پر رہتے ہیں، وہ خود ایک چھوٹے سے سولار سسٹم کا حصہ ہے، نظام شمسی کا حصہ ہے. اور ہمارے سورج سے بڑے بڑے بلینز آف پلانیٹس ہیں، سٹارز ہیں جو ایک گیلیکسی میں ہیں. اور ایسی بلینز گیلیکسیز کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے رب کے کن کہنے سے کیا کیا بن گیا. اور پھر چلیے یہ تمام پلانیٹس کو چھوڑ دیے، زمین کی مخلوقات پہ غور کیجئے. باریک سے باریک کیڑے، بڑے سے بڑے جانور، خونخوار درندے، درین چرین پرند، سمندری مخلوقات، اور اس پر اس چھوٹے سے ذرہ نما گولے پر، اور جسے ہم ارتھ یا زمین کہتے ہیں، ارض کہتے ہیں عربی میں، 700 کروڑ انسان آج زندہ ہیں. بتائیے اس کی شان دیکھیے اللہ تعالیٰ کی. 700 کروڑ کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں، شباہت ملتی ضرور ہے، شکلیں تو بڑی دور کی بات ہے. یہ اتنا پورا چہرہ ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم تمہاری ان پوروں کی لکیروں کو درست کر دیں گے. 700 کروڑ انسانوں کو 10 سے ضرب دیجئے 7,000 کروڑ. 7,000 کروڑ انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. کسی بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ کی ہزاروں کی ٹیم بٹھا دیجئے، ان کو بنائیے کہ ڈیزائن بنائیے. لاکھوں ڈیزائن بنانے کے بعد بھی وہ اس نتیجے پر رہیں گے کہ بس اب ہو گیا ہم سے. اور یہاں 7,000 کروڑ انگلیوں کے نشان ہیں. اندازہ لگائیے آپ. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں اس پر عمل نہیں کرتے. اور زکوٰۃ پر والذین هم للزکاۃ فاعلون. ابھی تک ہر جگہ ہم نے تقریباً پڑھا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. یہاں زکوٰۃ کے نظام کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ابھی ہم مکے میں ہیں لیکن نماز کی بات ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور کنیزوں کے. آج کے بعض دیندار کہتے ہیں، دینی علم رکھنے والے کہتے ہیں کنیزوں کا دور ختم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں صاحب، جب تک خیر اور شر کی جنگ جاری رہے گی اور خالص اسلام کی جنگ جب بھی ہوگی، اگر ہم دیکھیے
مقابلہ دو فوجوں میں ہوگا، ایک اسلام کی ایک کفر کی. فرض کر لیجئے کافروں کی فوج کو فتح ہو گئی تو وہ ہمارے گھروں، ہماری عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ عزتیں، ان کی عصمت ریزیاں کریں گے، عزتیں لوٹیں گے، یہی کریں گے نا. لیکن مسلم فوج ایسے نہیں. اگر مسلمان جیت گئے، اور آج کل فوجوں میں بھی ایک بیٹالین خواتین کی ہوتی ہے، ایک ملک ہم نے فتح کر دیا تو اب اس ملک کی عورتوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ جو میدان جنگ میں آئی تھی ان کے ساتھ کیا کریں؟ ایسے کہ عورتیں آتی ہیں اپنے شوہروں، باپوں، بھائیوں کے ساتھ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے جنگ کے اندر. اب اگر ہم نے دشمن کو شکست دے دی تو ان مردوں کو غلام بنائیں گے، ان عورتوں کو کنیز بنائیں گے. اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ حاکم وقت کرے گا یا سپہ سالار کرے گا؟ اب اگر وہ فیصلہ کرتا ہے نہیں ان عورتوں کو فری میں دے دو، ان پر احسان کرو، شاید وہ مسلمان ہو جائے، ایک شکل. دوسری یہ ان کو دے دو ہمارے جو قیدی ہیں ان سے قیدیوں کو چھڑا لو. تیسری شکل ان کو دے کر رقم پیسہ معاوضے میں لے لو. چوتھی شکل یہ ہے کہ انہیں مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے، اور جس مسلمان سپاہی کو وہ عورت ملے گی صرف وہی اگر چاہے تو اس سے ازدواجی تعلق رکھ سکتا ہے. اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کا باپ کوئی نہیں رکھ سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا کی ہے؟ اس کنیز کو اچھا دین سکھاؤ، کلمہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو اس سے نکاح کر لو. نہیں تم کو ضرورت ہی نہیں ہے، تعلق مت رکھو، گھریلو کام کاج کرتے رہو. اور جب اگر جوان لڑکی ہے، جوان عورت ہے، تو اس کا نکاح کسی اور سے کر دو، اس کے ہم لیول، اس کے ہم پلہ کسی غلام کے ساتھ نکاح کرو. یہ نصیحتیں ہیں، اور یہی چیز نے غلامی کا سسٹم اسلام نے آ کر آہستہ سے ختم کیا. لیکن غلامی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوئی. جب تک خیر اور شر کی جنگ چل رہی ہے یہ غلامی کا سسٹم چلتا رہے گا. اور جو اپنی بیویوں کے یا کنیزوں کے علاوہ کچھ اور چاہیں ان کے لیے وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. امانتوں کا لحاظ کرو، وعدوں کی عہد کی پابندی کرو. پھر 9ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اطمینان سے، خشوع و خضوع کے ساتھ احتیاط سے نماز ہو. ایک صاحب نماز پڑھ کے نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھو. پھر وہ گئے، پھر پڑھ کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 3 بار بھیجا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آخر کیسے پڑھوں؟ کہا فرمایا کہ اطمینان سے. قرات مختصر کرو لیکن اطمینان سے الفاظ عطا کرو. رکوع میں تسبیح 3 بار پڑھو لیکن اطمینان کے ساتھ. سجدے میں تسبیح اطمینان کے ساتھ. التحیات اطمینان کے ساتھ. اس لیے کہ برا آدمی کون ہے؟ سارق الصلاۃ، جو نماز میں چوری کرتا ہے. اللہ کے رسول نماز میں چوری ہوتی؟ ہاں فرمایا ہاں. جیسے کہ جو رکوع پوری نہیں کرتا، کمر سیدھی نہیں کرتا، سجدے پورے نہیں کرتا، انتہائی تیزی کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتا ہے، یہ نماز نہیں ہے، اور یہ آدمی نماز کا چور ہے. چلیے یہ لوگ کون جائیں، کہاں رہیں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا. اب یہاں سے بڑی حیرانی کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. اچھا اس سورہ کے ضمن میں یاد کر ایک بات میں بتاتا چلوں، چونکہ سیرت میرا موضوع ہے. یہ سورۃ المومنون 7ویں سال نازل ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی 6 سال کی تبلیغ میں. 6 سال 100 صحابہ کرام کو مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو افسوس بھی ساتھ، صدمہ بھی تھا، اور یہ آپ کا دل دکھ رہا تھا کہ یہ مکے والے میری مخالفت کیوں کر، میں تو ان کی بھلائی چاہ رہا ہوں دنیا اور آخرت میں، لیکن یہ لوگ میری مخالفت. آخرکار رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اللہم اعنی بسبع کا سبع یوسف، اے اللہ ایسے ہی 7 سالوں سے قحط سالی کی میرے مدد فرما جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی بھیجی تھی. بظاہر دکھنے میں بد دعا ہے، لیکن یہ بد دعا نہیں ہے، اس میں موت کا ذکر نہیں. بھوک پیاس سے آدمی جب بے حال ہو جائے تو پھر اس کو اللہ ہی یاد آتا ہے. آدمی خود بھوکا رہنا گوارا کرے گا، بوڑھے ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتا، بال بچوں کو بھوکا دیکھ نہیں سکتا. تو جب مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے.
رسول صاحب نے دعا کی، قحط سالی آئی، بڑے زور کی قحط سالی آئی کہ بڑے بڑے سردار رسول صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں ابو سفیان کا نام ملتا ہے، جو بعد میں چل کر آپ کے سسر بنتے ہیں، اور بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہے۔ تو یہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ تکلیف ہماری دور ہو جائے۔ وہ جو آیتیں میں نے آیت نمبر 75 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وہ وہی آیتیں، اگر ہم ان پر رحم کریں، وہ تکلیف جس میں مبتلا ہے، کون سی تکلیف ہے مکے میں، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، اللہ ماشاءاللہ تفاسیر میں شاید مل جائے تو مل جائے، لیکن یہ ساری چیزیں احادیث میں ملیں گی آپ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے جواب میں مکے میں قحط سالی آئی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، اور جو اطراف و اکناف کے علاقوں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں اس علاقے میں قحط سالی آئی ہے، سوکھا آیا ہوا ہے، وہ لوگ ادھر نہیں آ رہے، نہ وہ لوگ ادھر آ رہے، نہ یہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے سفر کر کے کچھ سامان ہی نہیں ہے بیچنے کا، تو کیا بیچنے جائیں گے وہاں سے، اور ہاتھ میں مال بھی نہیں ہے، خرید کے کیا لائیں گے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس تکلیف کو دور کر دیں، یہ لوگ بہک جائیں گے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پھر ایک ہلکی سی حقیر گندے پانی سے پیدا کیا، اور اس کا ایک قطرہ بوند، ہم نے بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، لوتھڑے کو بوٹی بنایا، بوٹی کے اندر ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر 9 ماہ کی مدت کے بعد میں ایک نیا انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لایا۔ اس لیے اللہ نے کروڑوں مخلوقات بنائی، لیکن آپ کو تعجب ہوگا اللہ نے انسان کی تخلیق کا جہاں ذکر کیا ہے اپنے بارے میں خود ہی فرمایا وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ خود اپنی تعریف فرما رہا ہوں، بہترین کاریگر ہے وہ، بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے فوری بعد کیا فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، اور تم میں کا ہر فرد دنیا چھوڑے گا، میت بنے گا۔ اللہ نے قانون فطرت لکھ دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر بعض جگہ ٹھہرا دیا، بعض جگہ پھر یہ بخارات کی شکل میں چڑھ کر اوپر چلا گیا، پھر آسمان سے پھر بارش ہوئی، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے اناج، غلے، ترکاریاں، ہر قسم کا سامان پیدا کیا ہے۔ تمہارے لیے جانوروں میں بڑی مثال ہے، ان کے پیٹوں سے ہم خون اور پیشاب کے علاوہ ایک خاص ایسی چیز پلاتے ہیں، نکال کر لاتے ہیں، جسے تم پیتے ہو، تمہارے بچے پیتے ہو، اور یہ دودھ ہے۔ اور وہ بچوں کے لیے دودھ میں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ماں کے دودھ میں جو چیزیں درکار ہوتی ہے ایک بچے کے لیے، وہ تمام چیزیں ان جانوروں کے پیٹوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے نبیوں کا۔ ہم نے نوح کو بھیجا، دیکھیے الفاظ کیا ہیں، دیکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، قوم نہیں مانی، تو پھر ہم نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے لو، اللہ کا نام لے کر اس میں بیٹھ جاؤ اور دعا کرو، قُل رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے اللہ ہم کو برکت والی جگہ اتار، تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اور تمام قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے رکھ دیا۔ جو بھی نبی آیا اس نے قوم کو ایک ہی دعوت دی، لیکن ہر قوم کے نے اپنے نبیوں سے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، کیا ہے تو تم جیسے بشر نہیں ہے؟ میں پھر دہرا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے تیار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، جہاں جس سے غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کرے۔ یہ کافر لوگ یا مشرک کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں جینا ہے، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ صاحب کو کیا ہو گیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ دادا کی خبریں، باپ دادا پردادا کو مر کر سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، ان کی خبروں کے جب کھل گئیں بارش سے، زلزلے کی وجہ سے ہڈیاں نکلی، ہڈیوں کا بورا بن گیا، اور وہ بھی ہوا اڑا کے لے گئی، یہ کیسے انسان کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، جب وہ رسول آئے تو پھر
وہ قوم نے ان کو جھٹلانا شروع کیا. اچانک مثال شروع ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی. فرعون نے کہا کہ یہ تو ہمارے غلاموں کے بچے ہیں, یہ ہم پر لبشرین مثلنا و قومہما لنا عابدون, ان کی قوم ہماری غلام ہے. دیکھیے قومہما لنا عابدون, عبد کے معنی پھر ایک بار سمجھ لیجیے, غلام. ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں کی غلام تھی. اور غلام کا مطلب یہ ہے کہ غلام کی ہر چیز مالک کی ہوتی ہے. حد یہ ہے کہ اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیوی, اس کی بیٹے بھی مالک کی ہوتی ہے, جب چاہے استعمال کرے. غلامی اتنی بری چیز ہے. جہاں سب کانٹیننٹ کے مسلمان اپنے ایمان کی اصلاح کریں, اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرے, ورنہ یاد رکھ لے یہ CCAA, یہ NRC وغیرہ کے ذریعے دوبارہ تم کو غلام بنانے کی کوشش شروع ہو رہی ہے. اب یہ غلامی وہی ہوگی جو فرعون نے مسلمانوں کو کیا تھا. آج اگر ایمان پختہ نہیں ہوگا توحید, رسالت اور آخرت پر, پھر غلام بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہاری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں. تو اپنے دین کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا. اللہ حکم دے رہا ہے نبی پاک چیزیں کھائیے, نیک عمل کیجیے. آپ کی امت تو بس ایک ہی امت ہے, لیکن امت نے بھی اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایک حدیث ملی, تم سے پہلے کی امتوں کے 72 فرقے تھے, تم 73 نہ ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا, منع کیا, فرمایا تھا. لیکن ہم نے کیا, نہیں ہمارے رسول کا حکم ہے, تم 72 تھے, ہم 77 بنا کے بیٹھ جاتے, 73 بنا کے بیٹھ جاتے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ہم پر رحم فرمائے. جب ہم نبیوں کے ذریعے قوموں پر اللہ کا ذکر بھیجتے ہیں, جس میں ان قوموں کا ذکر ہوتا ہے, اپنی کتاب بھیجتے ہیں, تو وہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ مصیبت جس میں یہ آج مبتلا ہیں, اگر ہم ان پر سے دور کر دیں تو یہ اپنی طغیانی میں آگے بڑھ جائیں گے. ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا, یہ آ رہے ہیں, تکلیف محسوس کر رہے ہیں, آپ سے عاجزی گزارش کریں کہ اپنے رب سے کہہ کر یہ تکلیف دور کیجیے. لیکن اگر ہم دور کر دیں گے تو یہ کبھی جھکیں گے نہیں, عاجزی اختیار نہیں کریں گے, اور یہ انتظار میں رہیں گے. اور پھر ہمارا وقت مقررہ آ جائے گا, عذاب کا دروازہ ہم کھول دیں گے, تو پھر آپ دیکھو گے کہ یہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 صلاحیتیں دی ہیں, سمع والابصار والافئدہ. آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کانوں سے سن رہے ہو. کیا تمہارے دل میں یہ آرزو تمنا پیدا نہیں ہوتی؟ آج وہ تمام نان مسلم, میں مسقط پہ بیٹھ کر یہ تقریریں میں کر رہا ہوں, اور یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں نان مسلم سے, پورے گلف میں نان مسلم ہیں. کیوں مسلمان موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کو دین اسلام نہیں سمجھاتے؟ اور اگر ہم نہیں بھی سمجھائیں گے تو قیامت میں یہ غیر مسلموں کو ایک بات بتائیے کہ اگر تم اسلام کو سنو گے نہیں, اس کے بارے میں معلومات نہیں کرو گے, تو بھی تم قیامت سے بچ نہیں سکتے. تمہارا پیدا کرنے والا تم سے سوال کرے گا. لاکھوں کتابیں تم پڑھتے تھے, میگزینز پڑھتے تھے, نیوز پیپر پڑھتے تھے, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. لاکھوں شخصیتوں کے بارے میں تم جانتے تھے دنیا کے, ہر یہ کہ تم کرکٹرز کے بارے میں, فٹ بالرز کے, اسپورٹس مین کے بارے میں پوری ہسٹری تم کو معلوم تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جن کو ماننے والوں کی تعداد 150 کروڑ دنیا کے انسان ہیں, ان کے بارے میں کبھی شوق نہیں. کبھی تمہیں یاد نہیں آیا کہ ہم جن پتھروں کی مورتیوں کے آگے سر جھکاتے ہیں, جو نہ بول سکتی ہے, نہ سن سکتی ہے, نہ مدد کر سکتی ہیں, کبھی خیال نہیں آیا کہ ایک رب ہمارا کیسا زبردست ہوگا, ہم اس کے بارے میں معلوم کریں؟ تم نے یہ سب نہیں کیا, بس ہمیشہ تم بحثوں میں الجھے ہوئے رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں, آپ احتیاطاً دعا کر لیجئے. قل ربی اما ترینی ما یوعدون, دعا یہ کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے, اگر تو میری موجودگی میں لائے, میں اگر موجود رہوں اور وہ عذاب آ جائے, تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, مجھے ظالم قوم میں شریک مت کر.
یہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں، ادفع باللتی ہی احسن، ہر برائی کو نیکی کے ذریعے دفع کیجیے۔ وہ برا کام کریں گے تو ہم جواب میں برا کام نہیں کریں گے، ہم ان کو پھر بھی، کیونکہ وہ اور ہم ہمارے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ البتہ اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ایمان والوں کے گھر پیدا کیا، ان کو غیر مسلموں کے گھر پیدا کیا۔ نہ ان کے پیدا ہونے میں ان کا کوئی عمل دخل ہے، نہ ان کی مرضی ہے، نہ ہمارے پیدا ہونے میں یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان و شکر کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گھر پیدا کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے آخری پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور قیامت آئے گی، قیامت میں جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخیوں کو آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ لے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں میری آیات سنائی جاتی تھی پھر بھی تم سنتے نہیں تھے، ظالم لوگ مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور تم نے میرے بعض لوگ تمہیں دین بھی پہنچانے کی کوشش کرتے تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا۔ فاتخذتموہم سخریہ حتی انسوکم ذکری، حد یہ ہے کہ تم نے مسلمانوں کی ضد میں، اسلام والوں کی ضد میں تم نے اللہ کو بھی بھلا دیا، اس خالق کائنات کو بھی بھلا دیا تم۔ جب وہ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا زمین میں تم کتنا، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے عرصہ رہ کے آئے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ کہیں گے یومن و بعض یوم، آپ بتائیے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے جا کر کتنا عرصہ ہو چکا، کتنے لاکھ سال گزر چکے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے دادا پردادا، ان کے انتقال کو کتنا وقت ہو جائے، قیامت نہیں آئی۔ لیکن جب اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا تو ہر فرد یہی کہے گا یومن و بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اور پھر اللہ ایک سوال کرے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھ رکھا تھا انسانوں، ہم تم کو پیدا کر کے ایسی تفریح کے لیے چھوڑ دیں گے، من مانے طور پر دنیا میں زندگی گزار کے آؤ اور تم کو لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ نہیں، تمہیں ہم نے بتا کر بھیجا تھا کہ ہم تمہارے رب ہیں، اور ہمارے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو جنت ملے گی، نہ کرو گے تو جہنم ملے گی۔ وتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ اور یاد رکھو وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، دوسرے معبود کو پکارے گا، لا برہان لہ بہ، جس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پھر اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور ایسے کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ دعا کرتے رہیے اپنے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ درگزر کر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور، سورہ مومنون ختم ہوئی، جس کی تقریباً 118 آیتیں ہیں، سورہ نور جس کی 64 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ نور پانچویں ہجری میں غزوہ بنو المصطلق سے پہلے کے بعد نازل ہوا۔ اس جنگ کے لیے آپ کو اطلاع ملی کہ مدینے کے قریب ایک قبیلہ بنو المصطلق جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا حکم دیا فوری تیار ہو کر آ جاؤ، ہر آدمی ہتھیار لگا کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ویسٹ کی طرف جانا ہوتا تو ہمیشہ آپ ایسٹ کی طرف جاتے یا نارتھ کی طرف جاتے، اور چند کلومیٹر جانے کے بعد راستہ بدل کر پھر ویسٹ کا راستہ اختیار کرتے، تاکہ ہم نے جیسا دشمنوں کی نگرانی کے لیے جاسوسی کا نظام مقرر کیا، ہو سکتا ہے دشمنوں نے بھی مقرر کیا ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط۔ پھر اس زمانے میں 5ویں ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات تھیں۔ اب ہر بیوی کو تو جنگ میں ساتھ نہیں لے جا سکتے، جب ایک سے زیادہ کنٹینڈرز ہو جائیں تو پھر لاٹری کرائی جائے گی۔ اس بار نام نکلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، شوہر کے ساتھ پہلی مرتبہ جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک موتیوں کا ہار مانگ لیا تاکہ پہنیں۔ عورتیں زیور پہن سکتی ہیں، اللہ رسول اجازت دیتے ہیں،
وہ اپنے کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنا چاہیں تو میک اپ بھی کر سکتی ہیں آرٹیفیشل لیکن آرٹیفیشل چیزیں، نقلی بال نہیں لگائیں گی، بھویں نہیں بنائیں گی، پلکیں نہیں سنواریں گی، بہت چیزوں کی، دانتوں کے اندر کچھ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں کرائیں گی. تو یہ کچھ چیزوں کی احتیاط بھی ضروری ہے، اور کچھ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. مہندی لگائیں گی اپنے ہاتھوں کو، اور زیورات پہنیں گی، اچھے کلر کے رنگ برنگے کپڑے پہنیں گی، سوائے یہ کہ وہ زعفرانی رنگ ہو، اس لیے کہ زعفرانی کلر غیر مسلموں کا ہے. تو اب یہ جنگ میں اس سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں پر. وہاں جب پہنچے تو واقعی الصبح راتوں رات سفر کیا، الصبح پہنچے تو پتہ چلا کہ انہوں نے کافی جنگ کی تیاری کی تھی، بس نکلنے والے تھے. الصبح چونکہ چھاپا مارا گیا تو سوائے چند آدمیوں کا کوئی بیدار نہیں تھا. ساری قوم کو غلام بنا لیا گیا، ساری قوم کو غلام بنا لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے پاس ہزاروں جانور تھے، اونٹ، گھوڑے، گائیں، بکریاں، ہزاروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بانٹ دیا، عورتوں مردوں کو غلام کنیز کی حیثیت سے بانٹ دیا. ایک صحابی کو ایک خاتون دی گئی، بعد میں صحابہ نے آ کر عرض کی، وہ خاتون نے بڑی ذہین خاتون تھی، انہوں نے وہ صحابی سے کہہ دیا کہ بھائی میں بڑی مالدار عورت ہوں، میں تمہیں اتنی رقم دوں گی، مجھے چھوڑ دو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کا حال بڑا خستہ تھا، مالی اعتبار سے، کھانے پینے غذائی اعتبار سے. تو وہ صحابی فوری تیار ہو گئے. اب یہ خاتون نکل کر آئی، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ کون ہے. یہ خاتون جب وہاں پہنچی تو کہا کہ پوچھا صحابہ سے کہ آپ کے لشکر کے بڑے سپہ سالار یا امیر کون ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا. وہ خاتون آئیں اور آ کر کہا کہ میں نے، آپ نے جس صحابی کو مجھے دیا تھا، میں نے اس سے معاہدہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، میں اتنی رقم دوں گی وہ مجھے آزاد کر دے گا، تو میری مدد کیجیے آپ. یہ خاتون تھی اس قبیلے کے سردار حضرت حارث کی بیٹی حضرت جویریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا کہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک آفر کیا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اور میں تم سے نکاح کر لوں، آزاد کرنے کے لیے تمہیں، اور تمہاری مدد کے لیے جو رقم میں تم نے بات کی ہے، معاملہ کیا ہے، وہ صحابی کو رقم دے دی جائے گی. حضرت جویریہ نے اپنے والد سے مشورہ کیا، انہوں نے ہاں کر دی. حضرت جویریہ اسلام قبول کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا. اب صحابہ اکرام کو پریشانی شروع ہو گئی، ارے یہ جتنے لوگ ہمارے قیدی غلام ہیں، کنیز ہیں، یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں. تو سارے صحابہ نے مل کر فیصلہ کیا کہ ان کو آزاد کر دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتی ہے کہ میں نے ایسی برکت والی خاتون کبھی دیکھی نہیں جس نے اپنی قوم کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ غلام قوم کو چند گھنٹوں میں آزادی مل گئی، جبکہ صدیوں یہ غلامی کا سلسلہ، ایک آدمی غلام بن گیا، اب اس کے بچے، اس کے بچے، بچوں کے بچے، سب غلام چلے جاتے تھے. لیکن اس خاتون کی وجہ سے، ان خاتون کی وجہ سے پوری قوم آزادی. اچھا، اب صحابہ اکرام نے دوسرا معاملہ، ارے بھائی ہم نے لوگوں کو تو آزاد کیا، لیکن ان لوگوں کا مال و متاع ہمارے پاس ہے، ان کے جانور ہمارے قبضے میں، ان کی جو دولت جمع ہوئی ہے، سونا چاندی، وہ سب ہمارے پاس ہے. دل بڑا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم مال بھی واپس کرتے ہیں. اچھا اس بار دیکھیے، اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کی ایک بڑی ٹولی آئی تھی، اور عبداللہ بن ابی بھی آیا تھا، منافقین کا سردار. ان لوگوں کو بڑی شروع میں خوشی ہوئی کہ ارے بغیر تلوار چلائے کے، بغیر ذرا سا زخم آئے کہ ہم کو اتنا مال، عورتیں، غلام، کنیز، سونا چاندی اور جانور اتنے سب مل گئے، تو وہ تو بڑے خوش تھے. اب یہ صحابہ کی تعداد نے جب یہ آزاد کر دیا تو ان کو بڑا دکھ ہوا، صدمہ. ارے اب ان کو بھی دیکھا دیکھی، سامان واپس کرنا پڑا، آزاد کرنا پڑا. اب یہاں سے
رات ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. مسلمانوں کی مالی اور جانوروں کی قربانی سے ایک قوم کے لوگ جہنم میں جانے سے بچ گئے. اب اللہ تعالیٰ قیامت میں ان صحابہ کرام کو کیا اجر دے گا؟ جسٹ امیجن، سوچئے خالی آپ. واپسی کا سفر شروع ہوا. حضرت عائشہ جو ضرورت کے لیے اللہ سوا باہر گئیں، واپس آ رہی تھی کہ دیکھا ہاں مالا کھو گیا ہے. وہ ڈھونڈنے لگی، یہاں قافلہ چل پڑا. حضرت عائشہ آئیں، سو گئیں جہاں اپنا ان کا خیمہ تھا. خیمہ تو اکھاڑ لیا گیا تھا. ایک صحابی 9-10 بجے کے قریب اٹھے، انہوں نے ادھر پورے کا علاقے کا چکر لگایا. رسول اللہ نے متعین کیا تھا کہ بھئی میدان میں جو سامان اندھیرے میں چھوٹ جائے وہ لے کرو. یہ آئے، دیکھا کہ خاتون سو رہی ہیں. ابھی پردے کے احکام آنے سے پہلے 4 ہجری میں انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھ لیا تھا. تو کہا کہ یہ تو ام المومنین ہے. آواز سن کر حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھی. وہ آئے، انہوں نے اپنا اونٹ لایا، کھڑا کر دیا. حضرت عائشہ بیٹھی اور لے کے چل پڑے. لیکن جب یہ فوج میں جا کر ملے تو اس وقت منافقین نے کفہ اڑا دی کہ تمہارے نبی کی عورت رات کسی غیر مرد کے ساتھ گزار کر آئی ہے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور نازل کیا اور اب سزائیں مقرر کر دی. سورۃ انزلناہا، ہم نے، یہ وہ سورہ جسے ہم نے نازل کیا. انزلناہا، ہم نے نازل کیا. وفرضناہا، ہم نے فرض کیا. وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور اس میں صاف ہدایتیں ہم نے نازل کی تاکہ تم اس سے سبق لو. مجھے بتائیے کہ سارا قرآن کس کا نازل کرا ہے؟ اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے. تو اس سورہ میں خصوصی بات کیا ہے؟ اتنا ایمفسائز کیوں کیا گیا اس کے اندر؟ اتنا زور کیوں دیا گیا اس کے اندر؟ اس کی وجہ آپ کو دوسری آیت میں ملے گی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بدکار عورت اور بدکار مرد کو 100 کوڑے لگاؤ. لیشز، 100 لیشز کی مار پڑے گی. کوڑا جو بنتا ہے جس سے مار پڑتی ہے تو تقریباً چمڑی نکل کے آ جاتی ہے. بتائیے، آج مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہم بیٹھ کر 1,00,000 مرتبہ 1,00,000 آدمی یہ آیتیں دہرائیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ پڑھ کے پھونک لے. اللہ کا کلام نافذ ہو گیا. بدکاری رک گئی زمین پر، فحاشی عیاشی رک گئی زمین پر؟ نہیں. سزا ملے گی تو یہ برائیاں رکیں گی. بغیر سزائیوں کے کچھ نہیں ہوگا. اور پھر صرف اللہ یہ کہہ کے نہیں چھوڑا کہ ان کو سزا دو، بلکہ یہ سزا کے معاملے میں تمہارے دلوں میں رتی برابر نرمی نہیں آنی چاہیے. اگر تم اللہ سے، اس کے دین سے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور پھر سب سے بڑی بات اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کا ایک گروپ وہاں کھڑے رہ کر یہ سزا کو ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا دیکھے. کیا بات ہے. سعودی عرب میں آج بھی تھوڑی بہت سزائیں نافذ ہوتی ہیں اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی دیکھتی ہے. یہ سزا جب دی جاتی ہے، کسی چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یہ سزا تو بیچلرز کے لیے، جو بیچلر لڑکا ہے، غیر شادی شدہ لڑکا ہے، لڑکی یہ گناہ کرے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے. شادی شدہ نہیں، شادی شدہ کے لیے توریت کی سزا ہے. اور توریت بھی اللہ کا کلام ہے جو اصلی حالت میں یہ سزا موجود تھی جب انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دکھائی تھی، وہ تختیاں دکھائی تھی جس پر یہ توریت لکھی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سزا کو شادی شدہ عورت یا مرد کے لیے، اپنی امت کے لیے بھی برقرار رکھا ہے. اب اللہ بتا رہا ہے کہ جو، اب دیکھیے پھر ایک سزا تو دی گئی، دوسری سزا دی جائے. وہ لوگ جو پاک باز عورتوں پر گواہی یعنی تہمت لگائیں. والذین یرمون المحصنات ثم لا یاتوا باربعۃ شہداء. پاک دامن عورتوں پر تہمت لائیں کہ یہ عورت فلاں مرد کے ساتھ انوالو ہے، بری ہے، اس نے بدکاری کی ہے. اب 4 گواہ لانے پڑیں گے. قتل کی سزا میں کتنے گواہوں کی ضرورت ہے اسلام میں؟ 2.
عورت کتنی مقدس اور اہمیت رکھتی ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، دین اسلام میں، قرآن میں، کہ ایک انسان، ایک آدمی کسی دوسرے کو قتل کرے تو 2 گواہ چاہیے، لیکن عورت پر اگر کوئی تہمت یا الزام لگائے 4 گواہ، اور وہ بھی چشمدید گواہ، آئی وٹنس، میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اس عورت اور مرد کو۔ اگر ان میں سے ایک نے بھی کہا کہ مجھے شک ہے یہ یہی خاتون تھی، مجھے شک ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا، 3 گواہوں کی گواہی رد کی جائے گی اور 4 آدمیوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے عائد کردہ سزا، قذف۔ کسی بھی پاک باز عورت یا مرد پر اگر کوئی تہمت لگائے اور وہ پوری نہ کی جائے، 4 گواہ پیش نہ کیے جائے، تو پھر ان لوگوں کو 4 آدمیوں کو 80 کوڑے ماریں گے۔ فَجْلِدُوا 80 جلدا، 80 کوڑے مارو۔ اب برائیوں کا جیسا مکے میں ذکر ہوتا تھا کہ یہ چیزیں بری ہیں، اب نہیں، اب وہ برائیاں اگر مسلم معاشرے میں ہوں گی تو تم کو سزائیں، پنشمنٹس ملیں گی، اور یہ باقاعدہ حکومت کا نظام ہے جس کے تحت۔ اور اب ایک سوال آیا، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کسی غیر مرد کے ساتھ تو کیا کرنا چاہیے؟ اور واقعہ ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک بدری صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں غیر مرد کے ساتھ دیکھا، یا بلکہ انہوں نے نہیں، یہ اعتراض کر دیا یہ عورت حاملہ ہوئی ہے، بچہ میرا نہیں، الزام لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ پیش کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں، گواہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ تمہیں 80 کوڑے پڑیں گے۔ وہ صحابی یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اللہ کی قسم یہ پشت پر کوڑے نہیں پڑیں گے، میری پیٹھ پر کوڑے نہیں پڑیں گے۔ اس سے پہلے کہ انہیں سزا دی جاتی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، ان کے پاس خود ان کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی گواہ نہ ہو، تو پھر وہ 4 قسمیں کھائیں، 4 شہادات باللہ، اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھائیں، اور کہیں گے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم کھائے کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ پھر وہ عورت کو آگے بلایا جائے گا، وہ عورت 4 قسمیں کھائے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، 5ویں قسم کھائے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو، اگر وہ سچا ہو۔ شام ہوئی، تمام لوگ جمع ہوئے، وہ صحابی آئے، انہوں نے بڑے اطمینان قلب کے ساتھ 4 قسمیں کھائیں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم کھائی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ اب وہ عورت کو بلایا گیا، تمام لوگ کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نصیحت کی، دیکھو تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے، اور وہ شخص تو قسم کھا چکا ہے، ابھی بھی وقت ہے، تم قسم کھا لو، اگر غلطی کی ہے تو اقرار کر لو۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پر وہ خاتون چند لمحے خاموش رہیں، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے قسم کھا لی کہ میں اپنے قبیلے کو بدنام نہیں کروں گی۔ انہوں نے 4 قسمیں کھائیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، 5ویں قسم کھائی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر عذاب۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جدا کر دیا، یعنی اب طلاق ہو گئی دونوں کے بیچ میں، لیکن حکم دیا کہ اس عورت کی نگرانی کرو، اور بچہ پیدا ہو تو یہ بچے میں اگر چیزیں پائیں تو سمجھو کہ یہ صحابی کا بیٹا ہے اور صحابی جھوٹا تھا، اور اگر نہیں، وہ صحابی جس آدمی کا نام لے رہا ہے اس آدمی کی شباہت پائی جائے تو یہ عورت کی غلطی ہے، اس نے برائی اور غلطی کی ہے، بدکاری کی ہے۔ 9 مہینے کے انتظار کے بعد میں عورت نے بچے کی ولادت ہوئی، تو پھر اس ولادت سے پتہ چلا کہ بچہ صحابی کا نہیں بلکہ وہ دوسرے آدمی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کھڑے ہو گئے کہ نبی کی موجودگی میں ایک مسلم خاتون نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، فرمایا کہ اگر اللہ کی قسموں کے اور اس طریقے کے مطابق اگر میں نے عمل نہ کیا ہوتا تو اس عورت کو بڑی سخت ترین سزا دیتا کہ اس نے نبی کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ اب آیت نمبر 11 سے وہ باتیں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی۔ اللہ اس کے بارے میں فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ لوگ جو ایک بہتان گھڑ لائے ہیں تمہارے اندر کا ٹولہ ہیں، لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، اس میں اپنے لیے اس کو شر مت سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔
اب مدینہ فوج کے مدینہ آنے کے بعد میں 2-3 مخلص صحابہ اکرام جن میں شاعر اسلام حسان بن ثابت شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حمنہ بنت جحش شامل ہیں، اور حضرت ابوبکر سے حضرت عائشہ کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح بدری صحابی وہ بھی اس میں شامل ہیں، بغیر جانے بغیر بات کو سمجھے کہ بات لوگوں میں پھیلانی، افواہ پھیلانی شروع کر دی کہ حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کافی دن ہو گئے، حضرت عائشہ وہاں سے آنے کے بعد بیمار پڑ گئیں، اور آپ نے پوچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آپ کی برات کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے توقع تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا جائے گا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے بارے میں آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ دھمکی دے رہا ہے وہ لوگ جو ایمان والوں کے بیچ میں فحش پھیلاتے ہیں آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تو تمہیں ہمیشہ فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی، میں اپنے بھتیجے کو، اس کی ماں کو جو وظیفہ دیتا تھا، مالی مدد کرتا، نہیں کروں گا۔ اللہ نے روک دیا انہیں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحب فضل صاحب مقدرت ہیں اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین مہاجر کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فوری فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور ان کو پہلے اگر 100 دیتے تھے اب 200 دینے لگے۔ پھر یہ لوگوں نے جب بات پھیلائی کہ نبی کی بیوی سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، الخبیثات للخبیثین، تمہارے نبی کیسے ہیں بھائی؟ اچھے طیب ہیں، خبیث کیسے ہیں؟ برے ہیں، طیب ہیں۔ تو طیبات اللہ فتویٰ دے رہا ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، جبکہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اب بولو، تمہارے نبی پاک ہیں تو بیویاں بھی پاک ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ایک اور حکم آ گیا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو حکم دیا کہ جا کر حضرت عمر کو بلا کے لاؤ۔ اب بچہ گیا بھاگتا ہوا گھر میں، چھوٹا بچہ تھا، گھر میں گھس گیا، اس کمرے میں بھی گھس گیا جہاں پر حضرت عمر تھے، سو رہے تھے۔ واپس آ کر کہا کہ حضرت عمر سو رہے ہیں۔ بچے نے کہہ دیا، حضرت عمر کو شاید جو کپڑے پہن کر اظہار بند ہوتا ہے، جسے ہم انڈیا پاکستان والے لنگی کہتے ہیں، اظہار بند ہوتا ہے، وہ شاید ادھر ادھر ہو گیا۔ حضرت عمر کو احساس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی آ کر گیا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ کاش پابندی ہوتی ہے آرام کے اوقات میں کوئی بھی بغیر اجازت کے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو، چاہے وہ تمہارے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر جب کسی کے گھر میں تم جاؤ، دوست احباب رشتہ دار سے ملنے، مرد آدمی موجود نہ ہو اور خواتین تمہیں کہہ دیں اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے قل للمؤمنات یغضضن، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر وہ جو ظاہر ہو جائے۔ بن سنور کر آ سکتی ہیں شوہر، باپ، سسر، حقیقی بیٹا، دودھ شریک بیٹا یا دودھ شریک بھائی، شوہر کے بیٹے، حقیقی بھائی، بھائیوں کے بیٹے، حقیقی بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، حقیقی بھانجے، میل جول کی عورتیں یا لونڈی غلام، ان میں جو ہے ان کے ساتھ اپنے غریب مجرد لونڈی غلاموں میں جو نکاح ہیں، جو نیک صالح ان کے بھی نکاح کر دو۔ اللہ نے اپنی تعریف کی، اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ اس میں کچھ اہم ترین باتیں یہی تھیں۔ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں حکمرانی عطا کرے گا۔ پھر وہ حکم آیا جو حضرت عمر نے سوچا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں، دوپہر میں جب کہ تم کھانا کھا کر خیل اللہ کرتے ہو، رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب آرام کے لیے نماز کے بعد تم سو جاتے ہو، اور فجر سے پہلے۔ یہ 3 تمہارے ازدواجی تعلقات کے اوقات ہیں۔ ان اوقات ہو سکتا ہے تم ان میں
ازدواجی تعلقات قائم کرو. ان اوقات میں باہر والا جو کوئی آئے گا کھٹکا دے کر آئے گا. اور تمہارے وہ بچے جو عقل کی حد کو پہنچ چکے ہیں ایسے ہی اجازت لے کر آئیں جیسے بڑے اجازت لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں کہ صحابی آ کر نماز پڑھنا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. البتہ نماز جلدی پڑھی آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کیا میں نے پکارا تم نے سنا کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ نماز یقیناً نفل نماز ہوگی. اس لیے اللہ فرما رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. رسول کے بلانے کو اپنے آرڈنری دوستوں کے رشتہ داروں کے بلانے ایسا مت سمجھو. رسول کا بلانے والا بڑی اہم ترین چیز ہے. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. یہاں پر سورہ نور اختتام کو پہنچا. سورہ فرقان شروع ہو رہا ہے. اس سورہ کے نزول سے جو مکہ میں نازل ہوا اس کو میں نے 8ویں ہجری میں لیا ہے. اس سے پہلے سورہ نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا میں تھے اور آپ نے اچانک کھڑے رہ کر بآواز بلند فرمایا لوگو دیکھو گواہ رہو. 250-300 مشرکین وہاں پر چاندنی راتوں میں اپنے اپنے کام کر رہے تھے، بات تفریح منا رہے تھے. ان کی نظریں جب آسمان پر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں تو کچھ نہیں، اس ضمن میں سورہ نازل فرمایا سورہ قمر. لیکن جب انسانوں کا مطالبہ ہوا کہ یعنی مادی قسم کے معجزے دیے جائیں، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان نازل فرمایا. ہم نے اپنے بندے پر وہ چیز نازل کی ہے جو حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے، خیر و شر کو کھول کر بتانے والی ہے. لیکن جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی قرآن مجید ایک من گھڑت چیز ہے. ان کو اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول بازار میں گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اولاد ہیں ان کے پاس، ایسے کیسے ہیں؟ ان کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے؟ بڑے بڑے باغات ان کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ محل کیوں نہیں ان کے رہنے کے لیے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ لوگ کیسی کیسی مثالیں دے رہے ہیں اور کیسی کیسی باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے بھی پہلے جو نبی بھیجے وہ سب کھانا کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولاد ہوئی. پھر ان کو کس چیز پر اعتراض ہو رہا ہے؟ اب جب قیامت کی گھڑی کو دیکھ لیں گے تب ان کو یقین آئے گا. اس وقت ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہاں 18واں پارہ ختم. سورہ فرقان ابھی چل رہا ہے. آیت نمبر 21 سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. 19ویں پارے پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ جو خیر بیان کیا گیا ہے تمام خیر کی باتیں میرے اور آپ کے سینے میں اتار دے، عمل کرنا آسان بنائے. اور اگر کوئی بات ضرورت سے زیادہ کہہ دی گئی ہے تو آپ کے ذہنوں سے محو کرے اور اللہ مجھے معاف فرمائے، میری مغفرت کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.